بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ میں جب بھی بہادری، وفا اور بے مثال قربانی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام دلوں کو لرزا دیتا ہے، عقل کو حیران کرتا ہے، روح کو جگا دیتا ہے۔ یہ نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا، وہ شخصیت جو بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پروان چڑھی، جس نے حق و باطل کے ہر معرکے میں صرف تلوار سے نہیں، ایمان، اخلاص اور قربانی سے بھی فتح حاصل کی۔ ان کی تلوار ذوالفقار کی چمک آج بھی دشمنان اسلام کے لیے خوف کی علامت ہے اور اہل ایمان کے لیے فخر کا نشان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 ناقابل یقین، حیران کن مگر سچے واقعات بتائیں گے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنی جسمانی طاقت بلکہ اپنے روحانی عزم، غیر متزلزل ایمان اور عشق رسالت سے دشمنوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ چاہے وہ میدان خندق میں عمرو بن عبدود سے تنہا مقابلہ ہو، خیبر کا وہ قلعہ ہو جس کا دروازہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اٹھا لیا، یا بدر کے میدان میں کفر کے سرداروں کو للکارنا، ہر واقعہ ایک سبق، ایک ایمان افروز پیغام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال عظمت کا عملی مظاہرہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ یہ ویڈیو ایمان کو تازہ کرنے، حق پر ڈٹ جانے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جذبے کو دل میں جگانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، شجاعت اور اللہ پر توکل کی مثالیں اسلامی تاریخ میں بے نظیر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف ایک عظیم مجاہد تھے بلکہ آپ کا دل خوف خدا سے لبریز اور دنیاوی طاقتوں سے بے نیاز تھا۔ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں آج کے 3 ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات کی جانب، اور سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں غزوہ خندق کا، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عبدود کے مقابلے کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک عجیب، ایمان افروز اور ناقابل یقین واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن اور اصحابی جنگوں میں سے ایک غزوہ خندق یا جنگ احزاب کا معرکہ تھا۔ ایک ایسا معرکہ تھا جس میں صرف تلواریں نہیں، صبر، حکمت اور ایمان کی جنگ بھی لڑی گئی۔ اس موقع پر مدینہ پر قریش اور عرب کے دیگر قبائل نے مل کر حملہ کیا۔ مقصد صرف ایک تھا، اسلام کا مکمل خاتمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بڑے حملے کی خبر ملی تو آپ نے دفاع کے لیے جنگی مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور مدینہ کے ایک جانب خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جنگی چال جو عرب میں اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اس خندق نے دشمن کو روکے رکھا، لیکن دشمن جلد ہی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ گیا۔ دشمن کے لشکر میں عرب کے سب سے طاقتور، بہادر اور خطرناک جنگجو عمرو بن عبدود بھی موجود تھا۔ وہ نہ صرف قریش کا مانا ہوا پہلوان تھا بلکہ اس کی بہادری کی مثالیں دشمن بھی دیتے تھے۔ عرب کے مشہور قول کے مطابق عمرو ایک آدمی نہیں، ایک پوری فوج تھا۔ روایات بتاتے ہیں کہ عمرو بن عبدود نے خندق کے کمزور حصے کو عبور کیا اور مدینہ کے اندر آ گیا۔ وہ تنہا مگر ناقابل شکست نظر آتا تھا۔ اس نے زوردار آواز میں مسلمانوں کو للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب صحابہ کی صفوں میں سناٹا چھا گیا۔ اس کا جسم پہاڑ جیسا، تلوار بجلی جیسی اور آواز گرجدار تھی۔ صحابہ نے اس کے ساتھ کئی جنگیں دیکھی تھیں، کوئی بھی اس کے مقابلے کا سوچنے سے بھی لرز رہا تھا، مگر اس سناٹے کو ایک جوان کی آواز نے توڑا۔ یہ آواز حضرت علی ابن ابی طالب کی تھی، نوجوان، پرجوش اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا وہ شیر جسے دنیا اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ عمرو کا مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اصرار کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے، عرب کا سب سے بڑا پہلوان۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ عمرو ہے، میں علی ہوں۔ یہ جواب ایمان کا،
اعتماد کا اور اللہ کی نصرت پر مکمل یقین کا اعلان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنا امامہ باندھا، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں دی اور دعا دی، اے اللہ اسے جبرائیل کی مدد عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، دونوں جانب لشکر دیکھ رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے۔ ایک طرف عرب کا سب سے تجربہ کار سپاہی جو مشہور پہلوان بھی تھا، دوسری طرف نوجوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اس نوجوان کے دل میں ایمان، جذبہ اور رب کی نصرت تھی۔ عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، اے نوجوان، تیرا باپ میرا دوست تھا، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے ماروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو۔ یہ جملہ زمین پر نہیں، ایمان کی بلندیوں پر بولا گیا تھا۔ عمر بھڑک اٹھا اور دونوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، زمین گونجی، دھول اڑی، اور ایک مرحلہ ایسا آیا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو نیچے گرا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عام مجاہد وار کر کے ختم کر دیتا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا، وہ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ اخلاق اور تقوی کے پیکر بھی تھے۔ جب عمر نیچے گرا تو اس نے غصے میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوکا۔ یہ عمل سخت توہین آمیز تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار نہیں کیا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آگے بڑھے اور دشمن کو ختم کیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا، یا علی، جب وہ نیچے تھا تو آپ نے وار کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب اس نے میرے منہ پر تھوکا، میں نے ڈر محسوس کیا کہ اگر میں اسی وقت وار کروں تو شاید میرے دل میں ذاتی غصہ شامل ہو جائے۔ میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، اس لیے پیچھے ہٹ گیا تاکہ صرف اللہ کے لیے وار کروں۔ ناظرین، یہ تھا بہادری کا وہ مقام جہاں جسمانی طاقت سے زیادہ روحانی پاکیزگی دکھائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے اور مشرکین کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ عمر بن عبدود کی ہلاکت صرف ایک پہلوان کی شکست نہ تھی، بلکہ اسلام دشمنوں کے حوصلوں کا ٹوٹنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور خوش ہو کر فرمایا، علی کا وار عمر پر اسلام کے حق میں قیامت تک بہترین وار رہے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی بہادری صرف طاقت کا نام نہیں، بلکہ نیت، اخلاص اور اللہ کی رضا کی تلاش کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگ قیامت تک کے مجاہدوں کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ جنگ اگر صرف اللہ کے لیے ہو تو دنیا کے سب سے بڑے دشمن بھی زیر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منجھے ہوئے پہلوان کو شکست دینے کا واقعہ ناقابل یقین معلوم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بہادری اور شجاعت عطا فرمائی تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے متعدد واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کا شمار ناقابل یقین واقعات میں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ فتح خیبر کا واقعہ ہے۔ فتح خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا، آئیے آپ کو مکمل واقعہ بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب اسلامی ریاست مدینہ میں مضبوط ہو رہی تھی تو یہودی قبائل کی جانب سے سازشیں اور دھوکے مسلسل بڑھ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک اہم اور طاقتور قبیلہ خیبر کا یہودی قبیلہ تھا جو شمالی مدینہ میں قلعہ بند علاقوں میں رہائش پذیر تھا۔ ان کے پاس زبردست اسلحہ، اناج، پانی اور محفوظ قلعے تھے۔ یہ قلعے اس قدر مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے کہ پورے عرب میں ان کی مثال نہیں تھی۔ جب ان کی طرف سے معاہدے توڑنے اور اسلام کے خلاف سازشوں کی خبریں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فوجی کارروائی کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمانوں کی ایک جماعت خیبر کی جانب روانہ ہوئی اور یہ مہم کئی دنوں تک جاری رہی۔ خیبر کے قلعے اتنے مضبوط تھے کہ مسلسل محاصرے کے باوجود مسلمان کوئی اہم قلعہ فتح نہ کر سکے۔ دشمن بلند و بالا دیواروں کے پیچھے سے تیر برساتے اور مسلمان کھلے میدان میں زخم کھاتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں تھے اور آپ کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آرام کر رہے تھے، جبکہ خیبر کے قلعے کے باہر مسلمانوں کی صفوں میں
بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر دن حملہ ہوتا مگر قلعہ اپنی جگہ پر قائم رہتا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی صحابہ کے دل میں جذبہ اور جوش دو چند ہو گیا۔ سب کی خواہش تھی کہ وہ شخص وہی ہو۔ ہر ایک نے چاہا کہ کل کا دن ان کے نام ہو، کیونکہ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی محبت الہی کا اعلان تھا۔ اگلی صبح سب کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ وہ شدید تکلیف میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ فوراً حضرت علی کی بینائی مکمل طور پر بحال ہو گئی، گویا کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگی پرچم دیا گیا اور حکم دیا کہ خیبر کے سب سے بڑے قلعہ قموس پر حملہ کریں۔ حکم ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ دشمن کو اندازہ نہ تھا کہ آج ایک غیر معمولی طاقت ان پر ٹوٹنے والی ہے۔ قلعہ قموس کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اور اندر سے تیر اندازی کی جا رہی تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی خوف یا تردد کے آگے بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے سامنے موجود سپاہیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب پہنچے تو دشمن نے دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا تاکہ حملہ آور اندر نہ جا سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانی عقل مایوس ہو جاتی ہے۔ دروازہ لوہے کا تھا، انتہائی وزنی اور مضبوط، جسے کھولنے کے لیے اندر سے کئی حفاظتی جکڑ بند کیے گئے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر نظریں گاڑیں، دل میں اللہ کا نام لیا اور قلعے کے دروازے کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچا۔ یہ جھٹکا کوئی عام جھٹکا نہ تھا، یہ ایک ایمان سے بھرپور وار تھا۔ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کو اس زور سے کھینچا کہ قلعے کا مکمل دروازہ جڑ سے اکھڑ گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر دشمن کے دل دہل گئے اور مسلمان ششدر رہ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو زمین پر نہیں پھینکا بلکہ اسے اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ دروازہ اتنا وزنی تھا کہ بعد میں 7 آدمیوں نے مل کر بھی اسے ہلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اس دروازے کو اتنی آسانی سے اٹھایا جیسے وہ محض ایک لکڑی کا تختہ ہو۔ مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اندر گھسے، زبردست جنگ کی اور قلعے کو فتح کر لیا۔ بعد میں مسلمانوں نے اسی دروازے کو ایک پل کی طرح استعمال کیا تاکہ باقی لشکر بھی قلعے کے اندر جا سکے۔ خیبر کی فتح جو کئی دنوں سے رکی ہوئی تھی اس ایک لمحے میں ممکن ہو گئی، اور یہ اللہ کی تائید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا نتیجہ تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ صرف ایک جسمانی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کے روحانی مرتبے، ایمان اور اللہ پر توکل کی انتہا تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے دشمنوں کو باور کرایا کہ صرف ایک جنگجو نہیں، ایک خدا پرست مجاہد ہے جس کی نصرت آسمانوں سے آتی ہے۔ اس واقعے کو سننے اور پڑھنے والے آج بھی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک شخص، ایک دروازہ، ایک قلعہ اور ایک ایمان جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کمال بہادری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے اب آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا تیسرا حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ غزوہ بدر میں چند لمحوں میں 3 کفار کو جہنم واصل کرنے کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی وہ پہلی عظیم اور فیصلہ کن جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے ایمان، اتحاد اور اللہ پر یقین کا امتحان ہوا۔ اس مارکے میں صرف جسمانی قوت نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی میدان میں اتری۔ دشمن تعداد میں 3 گنا تھے، ساز و سامان سے لیس تھے، مگر مسلمانوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، اللہ کا وعدہ اور سچے ایمان کا اسلحہ تھا۔ جنگ کی ابتدا مبارزت یعنی ایک دوسرے کے چنیدہ سورماؤں کے درمیان انفرادی مقابلوں سے ہوئی جو عرب کی جنگی روایت کا حصہ تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے 3 بڑے سردار میدان میں اترے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور
ولید بن عتبہ، یہ تینوں نہ صرف قریش کے مالدار اور بارسوخ افراد تھے بلکہ بہادری، جسمانی قوت اور جنگی مہارت میں اپنی قوم کے مایہ سپاہی سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارا کہ وہ اپنے ہم پلہ افراد کو بھیجیں۔ ان کے غرور سے لبریز نعرے فضا میں گونجنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اٹھو اے حمزہ، اٹھو اے عبیدہ اور اٹھو اے علی۔ یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز، وفادار اور سچے مجاہد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت جوانی کی عمر میں تھے، خوشی سے اٹھے اور میدان میں اتر گئے۔ ان کا چہرہ ایمان سے روشن تھا، آنکھوں میں استقامت، دل میں یقین اور ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تلوار جو بعد میں ذوالفقار کے نام سے جانی گئی۔ میدان جنگ میں جیسے یہ تینوں سپاہی اترے، کافروں کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ مبارزت کا لمحہ تھا، تین مسلمان تین کفار کے خلاف۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے مقابلہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ روایت کے مطابق عتبہ بن ربیعہ قریش کا سردار، جنگوں کا ماہر اور مضبوط جسم والا پہلوان تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ پہاڑ جیسا تھا۔ جیسے جنگ کا آغاز ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے برق رفتاری سے وار کیا، ایسا وار جو چند لمحوں میں عتبہ کی زندگی کا خاتمہ کر گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کی تیزی اور تلوار کی کاری ضرب نے عتبہ کو زمین بوس کر دیا۔ یہ منظر کفار کے لیے حیرت اور خوف کا باعث بنا۔ اسی دوران حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی حالت میں شیبہ کو زیر کر لیا۔ اگرچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی زخمی ہو چکے تھے، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کا کام تمام کر کے انہیں سہارا دیا۔ اس انفرادی مقابلے کی جیت نے مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کر دیا اور کفار کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس لیے ناقابل یقین شمار ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 20 سال سے کچھ اوپر کی عمر کے تھے، یعنی نوجوانی میں تھے، جبکہ ان کا مقابلہ قریش کے ایک تجربہ کار اور طاقتور جنگجو سے تھا۔ کہتے ہیں مسلمانوں کی اس ابتدائی فتح نے پوری جنگ کا رخ بدل دیا تھا، کیونکہ عرب روایات میں مبارزت کی جیت کو بڑی علامتی حیثیت حاصل تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعائیں کیں اور ان کی شجاعت پر فخر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح محض ایک نوجوان کی بہادری نہیں تھی، یہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک حق کے پرچم کا بلند ہونا تھا۔ انہوں نے نہ صرف جسمانی برتری دکھائی بلکہ یہ ثابت کیا کہ اللہ پر یقین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حق کی حمایت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا یہ مظاہرہ صرف جنگی مہارت نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دی جانے والی قربانی اور نیت کی پاکیزگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عددی طاقت، اسلحہ اور ظاہری جاہ و جلال کبھی بھی حق پر مبنی خلوص سے بھری ہوئی جنگ کو نہیں روک سکتے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں صرف ایک دشمن کو قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے باطل کے غرور، فخر اور تکبر کو توڑا تھا۔ اس فتح کے ساتھ اسلام کی بنیادوں میں وہ اعتماد شامل ہوا جس نے آنے والے ہر معرکے میں مسلمانوں کو نئی روشنی دی۔ ناظرین، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے 3 ناقابل یقین اور حیرت انگیز واقعات جو آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ یاد رکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسے متعدد واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا ایک اور واقعہ لیلۃ المبیت کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہادر تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے جڑا ہے، جسے تاریخ میں لیلۃ المبیت یعنی سونے کی رات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام جب مکہ میں پھیلنے لگی اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو کفار قریش کی دشمنی بڑھتی گئی۔ وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف مذہبی نہیں بلکہ ان کے سماجی، معاشی
اور سیاسی اقتدار کے لیے بھی خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا کہ تمام قبیلوں کے نوجوان مل کر ایک ہی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے اور بنو ہاشم مجبور ہو کر دیت پر راضی ہو جائے۔ اس سازش کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں، جہاں انصار کی سرزمین پر دین اسلام کو ایک محفوظ پناہ گاہ ملنے والی تھی۔ لیکن یہ ہجرت اس طرح خاموشی سے نہیں ہو سکتی تھی کہ دشمنوں کو شبہ بھی نہ ہو، لہٰذا ایک عظیم تدبیر کی گئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کوئی اور لیٹے تاکہ کفار کو گمان رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی گھر میں موجود ہیں۔ یہ ایک نہایت خطرناک اور حساس موقع تھا۔ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لٹایا جانا تھا اس کی جان یقینی خطرے میں تھی، کیونکہ رات کے پچھلے پہر دشمنوں نے گھیراؤ کرنا تھا اور حملہ ہونا یقینی تھا۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے بستر پر لیٹنے کو تیار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً رضامندی ظاہر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رضامندی میں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سادہ سی درخواست نہیں بلکہ ایک جان لیوا چیلنج ہے۔ دشمن ننگی تلواریں لیے گھات میں بیٹھے تھے، اور اگر انہوں نے شبہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ کوئی اور ہے تو وہ قتل کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اس سب کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، بلکہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس اطمینان سے سوئے جیسے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ جب رات ہوئی اور قریش کے نمائندہ جوانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو انہیں یہی لگا کہ بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات دشمن کے درمیان وہ بستر اپنائے رکھا، اور جب صبح ہوئی تو کفار نے تلواریں اٹھا کر حملہ کیا تو حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ تو علی بن ابی طالب ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار کو سادگی سے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس گھر میں نہیں ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے چلے گئے ہیں۔ یہ موقع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بلندی اور عقیدت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے اپنی جان کا خطرہ مول لیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت ملے کہ مکہ سے محفوظ طریقے سے نکل سکیں۔ ناظرین، لیلۃ المبیت کا واقعہ ہمیں شجاعت کی سطح سے روشناس کراتا ہے جہاں جان کی پرواہ نہیں کی جاتی بلکہ عقیدت، محبت اور وفاداری غالب آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کو قرآن مجید نے بھی سراہا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ مفسرین کا ماننا ہے کہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم عمل کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی مہر تصدیق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل معمولی نہیں بلکہ رب العزت کی نگاہ میں ایک عظیم قربانی تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک تلوار چلانے والے بہادر صحابی نہ تھے بلکہ ان کی شجاعت، عقل، وفا اور روحانی عظمت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جان کا امین بنا دیا۔ لیلۃ المبیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، قربانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایسی ناقابل فراموش مثال ہے جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے ان جلیل القدر صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف دین کی خدمت کی بلکہ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وفاداری اور اطاعت میں گزار دی۔ ان کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی جو شجاعت، علم، عدل، زہد، حکمت اور روحانی بلندیوں کا نادر امتزاج تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شجاعت اسلام کے لیے ایک روشن چراغ کی مانند ہیں جو رہتی دنیا تک امت کو روشنی فراہم کرتے رہیں گے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام علی بن ابی طالب تھا اور وہ قریش کے معزز ترین گھرانے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اولین محافظ و مددگار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی، کیونکہ قحط کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی معاشی مدد کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ یہی تربیت ان کے ایمان، کردار، زہد اور فہم دین کی بنیاد بنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے بچوں میں سے تھے۔ انہوں نے صرف 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور اعلان اسلام کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو کھلے عام قبول کرنا انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف ہو کر اسلام کو اختیار کیا اور ہمیشہ اس پر قائم رہے۔ وہ بچپن سے ہی بہادر، زیرک اور حق کے لیے قربانی دینے والے تھے۔ ان کی شجاعت کی بے شمار مثالیں تاریخ اسلام کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ غزوہ بدر میں انہوں نے کئی نامور کفار کو واصل جہنم کیا اور میدان جنگ میں ایسی بہادری دکھائی کہ دشمن ان کے نام سے کانپنے لگے۔ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور حنین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ صف اول میں رہے۔ خاص طور پر غزوہ خیبر میں ان کی شجاعت اپنے عروج پر نظر آئی، جب خیبر کا مضبوط قلعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر بنا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ قلعہ فتح کرے گا۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگایا اور قلعہ خیبر ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ فتح خیبر کا تفصیلی واقعہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں شجاعت کے ساتھ ساتھ علم کی بھی گہرائی نمایاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن، فقہ، حدیث اور حکمت میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ وہ قضاء و عدل کے بہترین ماہر تھے اور ان کے فیصلے عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلفائے راشدین ان سے پیچیدہ مسائل میں مشورہ لیتے تھے۔ ان کی فقہی بصیرت آج بھی علمی حلقوں میں حیرت انگیز سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں زہد و تقویٰ کا پہلو بھی بہت نمایاں تھا۔ وہ دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز، عبادت گزار اور راتوں کو جاگ کر رونے والے انسان تھے۔ ان کے اقوال میں معرفت، حکمت اور دین کی گہرائی جھلکتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، چاہے وہ انہیں کتنا ہی مہنگا کیوں نہ پڑا۔ خلفائے راشدین کی خلافت کے دوران ان کے ساتھ ایک وفادار مشیر، مددگار اور خیر خواہ بن کر کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ملا۔ ان کے دور خلافت میں امت مسلمہ شدید فتنوں کا شکار ہو چکی تھی۔ داخلی اختلافات، باغی تحریکیں اور سیاسی انتشار نے ان کے لیے حکمرانی کو آزمائش بنا دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیلنجز کے باوجود عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی کی کوشش جاری رکھی۔ وہ خالص اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، جہاں حاکم اور رعیت میں فرق نہ ہو۔ ان کی خلافت کا دور اگرچہ پورا شوب رہا، مگر ان کے کردار، خلوص، شجاعت اور تقویٰ پر کوئی حرف نہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جنگ کو مقصد نہیں بنایا، لیکن جب حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے کی دھاک دشمنوں پر ضروری ہو گئی تو وہ تلوار لے کر میدان میں اترے۔ ان کی تلوار ذوالفقار اور وہ اپنے ہر وار میں عدل، دیانت اور تقوی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے مخالفین بھی ان کی دیانت اور علم کے معترف تھے۔ ان کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی، جب ایک خارجی شخص عبد الرحمن بن ملجم نے نماز فجر کے وقت ان پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی اور آخرکار اسی راہ میں اپنی جان بھی دے دی۔ رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہ صرف ایک مثالی مسلمان، بہادر مجاہد اور عالم دین کی تھی، بلکہ وہ ایک عظیم رہنما، عادل حکمران اور اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ ان کی زندگی آج کے دور میں بھی نوجوانوں کے لیے ایک مکمل رہنما ماڈل ہے۔ ان کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ شجاعت صرف میدان جنگ میں تلوار اٹھانا نہیں،
بلکہ حق پر قائم رہنا، علم کو فروغ دینا، عدل کو اپنانا اور اللہ کے دین کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا بھی اصل شجاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔